قبول و منظور فرمائے۔ تمامی احباب سے گزارش ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ اللہ کے ذکر سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیجیے گا، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، مل کے پڑھیے گا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، پڑھتی ہے چمن میں جب بلبل سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھتی ہے چمن میں جب بلبل سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کیوں نہ پڑھے یہ مجمع کل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا محفل کا ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ محبت کے ساتھ پڑھیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے خالق و مالک رب اولا سبحان اللہ سبحان اللہ، تو رب ہے میرا میں بندہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں مانگتے ہیں تو داتا ہے، ہمیں بندے ہیں تو مولا ہے، ہمیں مانگتے ہیں تو داتا ہے، ہمیں بندے ہیں تو مولا ہے، محتاج تیرا ہر شاہ و گدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قابل توجہ شعر ہے، ہمیں بھی ہے ستار ہے تو ہمیں مجرم ہے غفار ہے تو، ہمیں بھی
کاروں پہ بھی ہے ایسی عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتی ہے چمن میں جب بلبل سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کا ایمان تازہ ہوا محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیجئے. اردو کلام میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا، محبت کے ساتھ سنا دیجیے گا. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. مل کے پڑھیے گا. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے. قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری. قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. محبت کے ساتھ پڑھیے گا. قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. قربان دل و جاں ہے کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے. کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے. قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں.
محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے۔ دل کے نیو کلام ہے، میں نے پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھنا ہے، آپ حضرات انداز کر دیں گے انشاءاللہ، دیں گے ساتھ محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جو حضور لے کے آئے وہ پیغام سب سے اچھا، جو حضور لے کے آئے وہ پیغام سب سے اچھا، جو حضور لے کے آئے وہ پیغام سب سے اچھا، جو حضور لے کے آئے، جو حضور لے کے آئے وہ پیغام سب سے اچھا، جو حضور لے کے آئے وہ پیغام سب سے اچھا، جو خدا کا ان پہ اترا وہ کلام سب سے اچھا، جو خدا کا ان پہ اترا وہ کلام سب سے اچھا، جو خدا کا ان پہ اترا وہ کلام سب سے اچھا، جو حضور لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ جو حضور لے کے آئے وہ پیغام سب سے اچھا، جو حضور لے کے آئے، جہاں مصطفیٰ ہے سوئے وہ ہے عائشہ کا حجرہ، جہاں مصطفیٰ ہے سوئے، جہاں مصطفیٰ ہے سوئے وہ ہے عائشہ کا حجرہ، جہاں مصطفیٰ ہے سوئے وہ ہے عائشہ کا حجرہ، وہ زمین سب سے اچھی، وہ مقام سب سے اچھا، وہ زمین سب سے اچھی، وہ مقام سب سے اچھا، جو حضور لے کے آئے، اور
उलमा हज़रात की तवज्जो का सहारा लूँगा। कोई माने या न माने मगर अपना है अकीदा, कोई माने या न माने मगर अपना है अकीदा, जिसे मुस्तफा बनाए वो इमाम सबसे अच्छा। जिसे मुस्तफा बनाए वो इमाम सबसे अच्छा, जिसे मुस्तफा बनाए वो इमाम सबसे अच्छा, जो हुजूर लेके आए, जो खुदा ने वो पे भेजा, जो नबी ने है बताया, जो खुदा ने वो पे भेजा, जो नबी ने है बताया, वो दुरूद सबसे अच्छा, वो सलाम सबसे अच्छा, वो दरूद सबसे अच्छा, वो सलाम सबसे अच्छा, जो हुजूर लेके आए, जिसे मिल के है खरीदा अबू बकर और नबी ने, जिसे मिल के है खरीदा अबू बकर और नबी ने, जिसे मिल के है खरीदा अबू बकर और नबी ने, है बिलाल नाम उसका, वो गुलाम सबसे अच्छा, है बिलाल नाम उसका, वो गुलाम सबसे अच्छा, जो हुजूर लेके आए, जो हुजूर लेके आए, वो पैगाम सबसे अच्छा, जो खुदा का उन पे उतरा, वो कलाम सबसे अच्छा, जो हुजूर लेके आए। माशाअल्लाह बहुत प्यारे और अहसन अंदाज में कारी वकास कुरैशी साहब हदिया नात पेश कर रहे थे। अभी कसीर तादाद में हमारे दोस्त अहबाब भाई तशरीफ़ लेके आए हैं। इस वक्त मस्जिद में तकरीबन जगह मुकम्मल हो चुकी है। अभी प्रोग्राम की संजोरी के अपने इख्तिताम की तरफ रवा दुआ है। इंशाअल्लाह वक्त पे ही दुआ की जाएगी, जितना प्रोग्राम मुख्तसर हो सका इंशाअल्लाह। अभी मैं बिला किसी ताख़ीर के हज़रत को दावत देने से पहले जितने भी यहाँ उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं, मौलाना फजल साहब और उसके अलावा मौलाना उमैर हनीफ साहब जो हमारे सरपरस्त भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, और कारी फ़ियाज़ साहब, उसके अलावा जितने भी अहबाब, मौलाना यासर साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए कराची से, अल्लाह हम उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही मौलाना अफजाल साहब और कसीर तादाद में उलमा इकराम इस वक्त मजमे में मौजूद हैं। तमाम उलमा इकराम के इंतहाई मशहूर हैं। आप तमाम अहबाब के अभी मैं जिस शख्सियत को दावत देने चला हूँ, अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत कम उम्र में बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, बड़ी खूबियाँ अता की हैं। जब ये गुफ्तगू करते हैं तो एक बार
مجمع کو صحیح بات سمجھا کے جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ توجہ سارا دھیان اس طرف ہو۔ میں بلا کسی تاخیر کے اپنے آج کے مہمان حضرت مولانا عمر فاروق صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ اب تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ اپنی جو بھی ذہنی مصروفیات ہیں اٹھ بیٹھ چھوڑ کے توجہ کے ساتھ حضرت کا بیان سنیں۔ انشاءاللہ زیادہ لمبا بیان نہیں ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا عمر فاروق صاحب۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ تین باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی۔ کتنی باتیں؟ تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات ان فی ذالک لذکری، فرمایا قرآن اسے سمجھ آئے گا، قرآن کی نصیحت کا اس بندے کو فائدہ ہوگا لمن کان لہ قلب، اس کے پاس دل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ او القی السمع، کان ہونے چاہیے۔ وہو شہید، جہاں بات کی جا رہی ہے وہاں اسے موجود بھی ہونا چاہیے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ تین۔ پہلی بات ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، دل ہونا چاہیے۔ او القی السمع، کان ہونے چاہیے۔ وہو شہید، جہاں بات کی جا رہی ہے وہاں اسے موجود بھی ہونا چاہیے۔ آپ کا دل بھی الحمدللہ آ گیا، آپ کے کان بھی آ گئے، اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ توجہ، یہاں موجود ہونا۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ملا نصیر الدین جا رہے تھے تو کسی آدمی نے ان کو شہد کا مٹکا دیا، شہد کا مٹکا دیا کہ یہ میرے گھر چھوڑ آؤ، آپ کو 2 درہم ملیں گے۔ اب سوچ رہے ہیں کہ یہ 2 درہم مجھے ملیں گے تو میں اس سے انڈے لوں گا، پھر وہ پڑوسیوں کی مرغی کے نیچے رکھوں گا، پھر اس سے بچے ہوں گے، پھر کافی ساری مرغیاں ہو جائیں گی، پھر بیچ کے بکرے لوں گا، پھر کافی سارے بکرے ہو جائیں گے، پھر وہ بیچ کے گائے بھینسیں لوں گا، پھر کافی ساری ہو جائیں گی، پھر وہ بیچ کے گھر بناؤں گا، پھر شادی کروں گا، پھر بچہ آئے گا کہ ابو 1 روپے، تو میں کہوں گا نہیں ہے۔ جب کہا نا نہیں ہے تو وہ مٹکا آپ کو نہیں ہے ادھر، میں نے اس لیے کہا یہاں ہونا ضروری ہے۔ اب وہ مٹکا گرا تو اس نے پکڑ لیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، مٹکا توڑ دیا، شہد ضائع کر دیا۔ تو کہا تجھے مٹکے کی پڑی ہے، میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب توجہ نہیں ہوتی پھر حال ایسا ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز 20 منٹ آپ سے بات کرنی ہے، اور 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ حضرت کے حوالے کر دیں گے بھائی، لیکن اگر 20 منٹ آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ العزیز آج والی بات آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ لمن کان لہ قلب، دل ہونا چاہیے۔
او القسم کان ہونے چاہیے، وہ شہید اور بات جہاں کی جا رہی ہے وہاں اسے موجود بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا قیامت والے دن جب لوگ جہنم کی طرف جائیں گے تو وہاں فرشتہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے بلا قد جاءنا نذیر، آئے تھے، ڈرایا بھی تھا انہوں نے، پھر کیوں جہنم میں آ رہے ہو؟ کہتے ہیں قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، ہم ان کی بات سن لیتے، یہ سمجھ لیتے، آج جہنم میں نہ جا رہے۔ تو انشاءاللہ آپ بات سنیں گے بھی صحیح اور سمجھیں گے بھی صحیح۔ عنوان سمجھیے گا، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں گے، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ دوسری بات، دین بنانے کا اختیار صرف رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ دین اللہ ہی بنائیں گے، اللہ کے سوا کوئی دین۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تمام انبیاء کو جو دین دیا وہ کس کی عطا سے؟ اللہ نے۔ دو باتیں ہو گئی، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، اور دین بنانے کا حق کس کو ہے؟ صرف رب تعالیٰ۔ تیسری بات، شریعت نے عبادات کو مقرر کر دیا ہے۔ شریعت نے عبادات کو مقرر کر دیا ہے، اب کوئی بندہ کسی عبادت کو مقرر نہیں کر سکتا۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ رمضان کا مہینہ آئے تو تم نے روزہ رکھنا ہے، یہ کس نے مقرر کیا ہے؟ شریعت۔ شریعت نے بتایا کہ یکم شوال کو تم نے عید منانی ہے، یہ کس نے مقرر کیا ہے؟ شریعت نے۔ شریعت نے بتایا کہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ پڑھنی ہے، یہ کس نے مقرر کیا ہے؟ شریعت نے۔ شریعت نے سارے دین کی عبادات کو مقرر کر دیا ہے، اب کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دیکھ کر بتا دیں۔ 3۔ آخری بات، دین نام ہے اللہ کے حکم کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ، بورڈ پڑھ لیں، صلی اللہ۔ فرمایا بخیل اور کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور درود شریف نہ پڑھے۔ فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور درود شریف نہ پڑھے۔ فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں ایک جملہ لے لیں، علماء نے لکھا ہے ہر عبادت اللہ کی مرضی پر ہے۔ نماز اللہ کی مرضی ہے، قبول فرمائے یا رد کر دے۔ ذکر، تلاوت، تسبیحات اللہ کی مرضی ہے، اللہ قبول فرمائے یا رد کر دے۔ فرمایا درود شریف ایسی عبادت ہے جب بھی پڑھو گے قبول ہوگی، رد کبھی نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب عبادت نام ہے اللہ کے حکم کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا۔ یہ 4 باتیں آپ نے پورے بیان میں ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی بات، ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین مکمل ہے، دین بنانے کا حق کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ عبادات شریعت نے مقرر کر دی ہیں، اور دین اس چیز کا نام ہے اللہ کا حکم ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ اس کو ذرا جلدی سے سمجھیے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس جماعت آتی ہے مسجد میں، وہ ایک اعلان کرتے ہیں کہ کامیابی اللہ کے حکموں پہ چلنے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے، یقین مانے پورا دین سمجھ آ جائے، پورا دین۔ کیسے؟ حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ کس کا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مشکات شریف کتاب السفر میں روایت ہے، آپ نے ایک غزوہ پہ صحابہ اکرام کو روانہ کیا۔ صحابہ اکرام کو آپ نے فرمایا تم سب نے اس غزوہ میں جانا ہے، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا آپ نے بھی جانا ہے، اور وہ دن ہے جمعے کا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، دن کون سا ہے؟ جمعہ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرما رہے میں نے سوچا کہ سواری بھی ہے، سامان بھی تیار ہے، میں نے جانا بھی ہے، تو میں ایسا کر لیتا ہوں
کہ آج جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کے پھر چلا جاتا.